الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید فصل لربک وانحر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم انه لا يأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من الله قبل ان يقع من الارض. شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. دوستو، دنیا میں دو چیزیں انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ایک ہے جان اور دوسرا ہے اولاد. انسان ان دو چیزوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. یا تو کبھی ہم انسان کی ان دو چیزوں کو کمزوری بھی گردان سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی دو چیزوں سے اکثر آزمایا، ایک جان سے اور دوسری ہے اولاد سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا شروعات جو کیا ہے وہ اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ جان سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے تو نمرود نے ان سے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا اللہ ہے. رب الذی یحیی، میرا رب وہ ہے جو کہ مردوں کو جلاتا ہے، جو کہ لوگوں کو جلاتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو پچھم سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو نمرود نے کہا اگر تم یہ بات سے انکار نہیں کرو گے اور مجھے خدا نہیں مانو گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف نہیں رہتے. سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. جب نمرود کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور میری بادشاہت ختم ہو جائے گی تو انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا. اس میں ایک روایت کے مطابق 40 دن تک آگ کو بھڑکایا گیا. جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں ڈال کے اس آگ میں پھینک دیا گیا. اس وقت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر، کیا یہ میرا رب یہ میرا حال کو نہیں دیکھ رہا؟ تو جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں. اسی کے بارے میں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عقل ہے نحوت ماشائے لبے بام ابھی. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عشق اس طرح پسند آیا کہ فوراً سے آپ کو کہا کہ یا نارکونی برد و سلام علی ابراہیم، اے آپ تو جلدی سے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. تو صرف وہ آگ نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی بلکہ اس زمانے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی آگ چل رہی تھی سارے کے سارے گلے گلزار ہو گئی تھی. لوگ کھانا بنانے کے لیے آگ چلاتے ہیں لیکن وہ تو آگ کی خصوصیت گرم رہتی ہے، جلانا ہے لیکن وہ تو جلا نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابھی یہ اور کام لینا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینا چاہا تو آزر نے کہا
اے ابراہیم اگر تو اس دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آیا، اگر تو اس کام سے نہیں رکا تو میں تمہیں چھوڑ کے چلے جاؤں گا یا میں بھی تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک والد اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا یہ حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ابو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، ہماری پوری ایسا لگتا ہے جیسے ہماری پوری دنیا اجڑ جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی ڈٹے رہے اور کہتے رہے کہ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ یہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں ہدایت اسلام دے۔ لیکن آزمائش اور زیادہ بڑھتے جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ابھی تک کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو بہت زیادہ دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعا قبول کر لیتا ہے اور ان کو 2 اولاد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے ابراہیم ابھی تمہاری آزمائش ختم نہیں ہوئی، اپنے بیوی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل اور بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آب و بیا ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ ایک شفیق باپ جو کہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، ان کو اور وہ ان کا واحد سہارا بھی رہتا ہے، ان کو اس طرح چھوڑ کے جانا، وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں پورا ریگستان ہی ریگستان ہو، اور ریگستان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دن میں وہ بہت زیادہ گرم رہتا ہے، 50 سے بھی زیادہ گرم رہتا ہے۔ آج ہم یہاں پہ 30-40 میں جھیل نہیں پاتے ہیں، وہ تو 50 سے بھی بہت زیادہ گرم رہتا ہے، اور پھر رات میں بہت زیادہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی پانی کوئی سبزہ وغیرہ بھی نہیں اگتا ہے ریگستان میں، کہ وہاں پہ مٹی ہی نہیں ہے، پورا ریت ہی ریت ہے، تو پانی نہیں، جب پانی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے درخت بھی نہیں اگتا ہوگا، تو پناہ یہ سب نہیں ہونے کی وجہ سے کیوں باقی لوگ وہاں پہ آگے ٹھہریں گے؟ کیونکہ ٹھہرنے کے لیے یا تو انسان کو پانی چاہیے اور کھانا چاہیے، اور ریگستان میں تو یہ سب 2 چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی سمجھ کر اسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس پہ اب ہو گیا ریگستان میں چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ دن تو ٹھیک چلتا رہتا ہے، ان کے توسہ پہ ان کے گزر چلتے رہتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس میں روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، اور حضرت حاجرہ ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے پانی کی تلاش میں۔ کبھی وہ صفا پہ دوڑ کے جاتی ہیں کہ ادھر سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، تو کبھی مروہ پہ جاتی ہیں کہ تاکہ ادھر سے کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ بالآخر پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ جب پیاس بڑھتی رہتی ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو اپنے فرشتہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل تم جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے وہ جو جگہ ہے وہاں پہ اپنا پر مارو۔ اب وہ پر مارتا ہے اور زمزم کا چشمہ ابل پڑتا ہے، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یادیں اتنی پسند آتی ہیں کہ حضرت حاجرہ جو پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے ہمیشہ چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ عادت اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ جب تک تم صفا مروہ کے صحیح نہ کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ وہ حج کے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے صفا مروہ۔ آزمائش ابھی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے بھی چلتا ہے۔ یہاں سے بچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد باپ بیٹے ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنے لگتا ہے کہ اچانک سے
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کوئی ان کو کہہ رہا ہوتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرو. انسان کی قربانی عقل اس کو کیا ہے تسلیم نہیں کرتی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم خداوندی کے سامنے بھی اپنا سر تسلیم خم کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ذبح ہونا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں چھری رکھوں گا. وہ یہ نہیں سوچتا ہے، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کا حکم دے رہا ہے تو مجھے یہ کرنا ضروری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے ہیں. بہت مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود جب چھری ذبح نہیں ہوتی ہے تو پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو دباتے ہیں کہ اگر اس بات کو ذبح نہیں کیا تو خیر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جگہ پہ دمبا کو بھیجتا ہے اور اسماعیل کی جگہ پہ دمبا کی قربانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، یہ ایثار اور یہ جذبہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس قربانی کو بھی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تم کیا کرو، قربانی کرو. تو یہاں پہ ہمارے عملی کام کے لیے ہمارے انبیاء اور رسول جتنے کام کیے ہیں ہمیں وہ سب پورا کرنا پڑے گا. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کو صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں صحیح کرنی پڑی. آج ہمیں بھی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے، وہ فرض ہے. اگرچہ وجہ وہ نہیں، ہم پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں تو ان کو کچھ کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، تو وہ 3 طواف تھوڑا اسپیڈ سے کرتے ہیں. شروع کے 3 طواف، پھر اس کے بعد وہ تھک جاتے ہیں، گرمی ہونے لگتی ہے تو وہ بائیں یا کندھے سے گمچھا اٹھا کے دائیں کندھے پر رکھ دیتا ہے. آج ہمیں بھی طواف میں اسی طرح کرنا پڑتا ہے. پہلا 3 طواف ہمیں تھوڑا اسپیڈ سے کرنا ہوتا ہے جس کو رمل کہتے ہیں، اور 3 طواف کے بعد ہم بائیں طرف سے چادر کو اٹھا کے بائیں طرف رکھنا ہے. اگرچہ ابھی وجہ وہ نہیں رہی کہ ہم اس وقت ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اتنی پسند آتی ہے کہ ہمیں طواف میں بھی یہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام جب بھی چمکتا ہے قربانیوں سے چمکا ہے، اور یہ اسلام ہمیشہ قربانیوں سے ہی چمکے گا. جب انسان قربانیوں سے دور ہو جاتا ہے تو ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہت میں ہی کیوں نہ ہو. قربانی کے فضائل میں قربانی کے فضائل کے بارے میں احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. ان میں سے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا. کسی ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قربانی کی بھی فضیلت ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس جانور کو ذبح کرتے ہو اس کے ایک بال کا تمہیں ثواب ملے گا. آج ہمارے سر کا بال ہم گن نہیں سکتے، اتنا بال ہوگا گن نہیں سکتے، لیکن جو جانور بھیڑ جو ہوگا ان کے اوپر جو بال ہے وہ تو ہمارے سر کا 10 گنا زیادہ کرتا ہے، وہ ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ تو اس کا ثواب ملے گا ہمیں. اور پھر بھارت میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے. 20 کروڑ میں سے کم 2 کروڑ تو ضرور قربانی کریں گے. تو یہ جو قربانی کریں گے وہ کہیں دوسری جگہ سے جانور لے کے نہیں آئیں گے نا، چائنا وغیرہ سے لے کر نہیں آئیں گے، یا تو کسی کمپنی وغیرہ سے لے کر نہیں آئیں گے. ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے ہی جانور کو ذبح کریں گے. تو جب جانور کو ذبح کریں گے تو مسلمان جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کو قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور دوسرا حصہ غریب مسلمانوں کے لیے. وہ بھی بانٹ دیا گیا ہے.
اس کو بیچتے نہیں ہیں، ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں۔ تب اگر ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف کیا ہے 2 کروڑ مسلمان، 20 کروڑ میں سے صرف 2 کروڑ مسلمان اگر اس عید الاضحیٰ میں قربانی کریں تو اس سے بھارت کی اکانومی میں 4 لاکھ جی ڈی پی کا 40,000 کروڑ جی ڈی پی کا فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کچھ لوگ واویلا کرتے ہیں کہ مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس سے اکانومی خراب ہوتی ہے۔ ارے بے وقوفو، آپ اس کے اندر سمجھو تو صحیح، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے کسی اور آدمی کو لانا پڑے گا، اس کو روزگار ملے گا، پھر اس کے بعد گوشت کی تقسیم ہوگی، اس کے لیے کسی اور آدمی کو لانا پڑے گا، اس کو روزگار ملے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے جو بہت سارے بھوکے یہاں پہ غریب بھوکے رہتے ہیں جو کہ ان کو کھانا نہیں ملتا ہے اور بعد میں ان کو کھانا مفت میں ملتا ہے۔ یہ قربانی کے فضائل اور احادیث بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی دوسرے حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قربانی جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر جس جانور کو ہم قربان کیے ہوئے ہیں وہ اپنے سینگوں اور اپنے ہڈیوں کو لے گیا اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آدمی نے مجھے قربان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو بھی اس کے کیا ہے قربانی کو قبول فرما دے۔ تو تو امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس بات پہ خاصا دھیان دیں گے، اور قربانی اکثر یہ لوگوں کے گھروں میں ہو گئی، وہ اپنے آئسہ و اقربا اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔